یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا عروج ہے. خداوند یسوع مسیح داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ پکڑوائے جائیں گے، مصلوب کیے جائیں گے، اور ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر قربان کر دیں گے. میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت میں جو کہ اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے ہم نے سنی ہے، اس میں ایک خادم کا ذکر آیا ہے. کس قسم کا خادم ہے وہ؟ دکھ اٹھانے والا خادم. کس قسم کا خادم ہے؟ دکھ اٹھانے والا خادم. اس نے مجھے شاگرد کی زبان عطا کی تاکہ میں وقت پر اس کا کلام سنوں. اور شاگرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خداوند کے کلام کو سنے، اور سننے کے لیے وہ مجھے صبح سویرے جگاتا ہے تاکہ میں اس کا کلام سن سکوں. تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح ہمیشہ اپنے باپ کی آواز سنتے رہے، اور اس کی معیشت گوئی جو کہ دکھ اٹھانے والے خادم کی پیشن گوئی ہے، یہ خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے. اور آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اس کی جب ہم تشریح کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں فروغن جو ہوتا ہے اسے خدا سر بلند کرتا ہے. میرے عزیزو، آج کے انجیل مقدس میں آپ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح یروشلم میں شاہانہ اور فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں داخل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو فتح یاب ہے، اور تھے کہ واقعی خداوند یسوع مسیح میں وہ ساری پیشن گوئیاں جو پرانے عہد نامے میں کی گئی تھی وہ پوری ہو رہی ہے. ہم زکریا کے خط میں، زکریا نبی کی کتاب میں اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت میں سنتے ہیں، اے بیٹی صہیون، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق اور مخلص ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ کبھی کے بچے پر سوار ہے. خداوند یسوع مسیح کا گدھے پر سوار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ حلیم اور خود ہے. ہم جانتے ہیں گدھا جو ہے یہ نہ صرف سامان یا بار برداری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ گدھا حلیمی اور فروتنی کی علامت بھی ہے. پرانے وقتوں میں جب جنگیں ہوتی تھی تو سپاہی گھوڑوں پہ سوار ہو کر جنگ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن جو ہی وہ صلح کرنے کے لیے اور سلامتی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، اس لیے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں جاتا، بلکہ گدھے جوش اور لوگوں کا جذبہ قابل دید تھا. لوگ نعرے لگاتے تھے. کون سا نعرہ لگاتے تھے؟ ہوشانہ. اور ہوشانہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مجھے بچا، یا برائے مہربانی گنا جاتا ہے اور مسرت کے نعرے کے طور پر لیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں بچایا ہے. گویا کہ خداوند یسوع مسیح جو گدھے کے اوپر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، خداوند یسوع مسیح نے خود بھی یوحنا کی انجیل میں کہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے. یا اسکولوں میں کوئی بڑا آفیسر چیک کرنے کے لیے آتا ہے تو بچوں کے ہاتھ میں جھنڈیاں دی جاتی ہیں اور بچے جھنڈیاں لہرا لہرا کر مہمانوں کا ویلکم کرتے ہیں. تو اسی طرح سے وہ لوگ جو ہیں وہ بھی میرے عزیزو، آج کے دور میں تو مرد لوگ جو ہیں وہ اپنے کندھے پر چادر یا صافہ یا کوئی اور مفلر نہیں رکھتے، لیکن پرانے وقت میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کندھے پر لازمی کوئی نہ کوئی کپڑا رکھتے تھے.
اگر میں نے یسوع مسیح کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں، جب ہم شاگردوں کو دیکھتے ہیں تو اکثر انہوں نے چادر کے ساتھ اس طرح کیا ہوتا تھا. وہ لوگ اپنی اپنی چادریں، اپنے اپنے کپڑے خدا یسوع مسیح کے راستے میں بچھا کر اس کو ویلکم کرتے ہیں. علامت ہے اور یہ ڈالیاں جو ہیں یہ لہرائی جاتی ہیں اور خدا یسوع مسیح کو ویلکم کیا جاتا ہے. میرے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح اپنی زندگی میں کبھی بھی نمود اور کہتے ہیں کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ابن انسان حوالے کیے جائے. تب میرے عزیزو خدا یسوع مسیح بلند کیے جائیں. اسی کے پاس کیا تھا؟ پترس کی کشتی لے کر وہ تبلیغ کرتے ہیں. اتنا رش تھا، پترس کی کشتی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تھوڑا آگے لے چلو، پانی میں لے جاتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو کہ ابن انسان کے لیے تو اتنی جگہ بھی نہیں ہے جہاں اپنا سر رکھ کر سو سکتا ہے. یہ خدا یسوع مسیح کی زندگی تھی. ہر ایک بات میں اہم اس کی سنتا تھا. میرے عزیزو، آج ہمیں بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طرح خدا یسوع مسیح کے شاگرد جا کر کہتے ہیں کہ ہم یہ گدھے کا بچہ لینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ استاد کو یہ درکار ہے. کلیسیا کو ہماری بھی بہت سی چیزیں درکار ہیں. ہماری بھی بہت سی چیزوں کی کلیسیا کو، خدا کو کئی جگہ پہ، پیرش میں، محلے میں، معاشرے میں کتنی چیزیں درکار ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا پیار کیسا ہے، کیسا پیار ہے، وہ واپس کر دے گا. اور یہاں پہ کسی کو اگر کوئی چیز دے دیتا ہے تو پہلے تو وہ منتیں کرتا ہے، اسی لیے سب لوگ اسے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آج میرے عزیزو، جب ہم خدا یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلہ کو یاد کر رہے ہیں تو آئیے آج اپنے دل کے مندر میں بھی خداوند یسوع مسیح کو شاہانہ طور پر داخل ہونے دیں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دل کا مالک، اپنے دل کا مسیحا، اپنے دل کا بادشاہ تسلیم کر لیں. مسیح خداوند کے وسیلے سے آئیے. آئیے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں. ارمان پیٹر کے لیے اور دیا مائلہ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح انہیں شفا دے، چھوئے اور تندرستی بخشے. عزیزو دعا کریں. ہم اپنے مرحومی بھائیوں بہنوں کو یاد کرتے ہوئے اینتھنی پرویز، روبینہ پرویز، ڈومنک جاوید انور سردار، مریم عزیز سندو، شکر مسیح، گریس بی بی، روبینہ، مائیکل ارشاد، اختر مائیکل، اقبال گل، حمیدہ بی بی، سردار مسیح، گریس بی بی، یوسف فرانسس، جاوید جوزف اور یوسف سندھیا کی دعا کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہمارے بھائیوں بہنوں کو اپنے الہی دیوانوں میں اپنی زندگی بخشے. عزیز و دعا کریں. ہم حاضر جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں اور خاص طور پر اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے جو وارث پورا میں جنہوں نے خوبصورت اور شاندار اہتمام کیا تاکہ خدا یسوع مسیح کے عالی شان جلوس جو ہے اس کا آغاز کیا جا سکے. اور ہم دعا کرنا چاہتے ہیں 4 نمبر گلی، 6 نمبر گلی کے طور پر اور برکت پورا کی گلیوں کے لیے جہاں سے جلوس ہوتا ہوا اس جگہ میں پہنچا ہے. خدا یسوع مسیح ہمارے مومنین کے ان جذبات کو ہمیشہ کوئی کر رکھے تاکہ وہ ان کے ساتھ ساتھ تیرا جلال جلال ہوتا رہے. سیدھا مقصد واضح دعا کرے.
سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا تیرے حضور پیش کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو بہت سی دعائیں ہمارے دل کے نہاں خانوں میں پوشیدہ رہ گئی ہیں جنہیں میں اپنے لبوں پہ نہیں لا سکے، اے خداوند ہماری ساری کہی اور ان کہی دعائیں سن اور قبول فرما مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ اے مہربان خدا، بخش دے کہ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کی اذیت اور موت ہمیں تیرا مقبول نظر کر دیں۔ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے نجات دہندے کی کامل قربانی ہمیں تیرے رحم اور محبت کے لائق بنائے گی۔ اپنے کرم سے ہمیں یہ توفیق عطا کر مسیح خداوند کے وسیلے سے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ وہ ہم گناہ کاروں کے لیے کفارہ دے کر صلیبی موت سہنے پر آمادہ ہوا، اس نے مار کر ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا اور جی اٹھ کر ہمیں خدا سے پھر ملا دیا۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کی تمام فرشتوں کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند کے دعا آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ آنے والا پر ہوشانا، مغائر و خداوند کے نام سے آتا ہے، آنے والا پر ہوشانا۔ پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دودھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا پھیر، اے خدا ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا انتظار کرتے ہیں جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کی
مرنے اور جی اٹھنے کے بعد ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں. ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے. اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر, ساتھ ہی ہمارے روحانی پیشہ کو